اس کے بعد آپ یہ دیکھیں عثمان ڈار نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بتایا جو اور لاپتہ اغوا یا گرفتار رہنما ہیں، گرفتاری سے ان کو کس نے چھڑوایا، کیسے پہنچے وہ، اب تو اس کے بعد پھر ان کو کہاں ہونا چاہیے، اس وقت گرفتار ہونا چاہیے۔ بزور اسلحہ میرے بیٹے سے یہ بیان دلوایا ہے۔ ان کے پاس یہ بھی آپشن تھا نا کہ پہلے دن پریس کانفرنس کر کے جان چھوڑ دی جائے، لیکن انہوں نے السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اینکر کی حویلی یا پھر نیشنل پریس کلب آف اسلام آباد، کامران شاہد کا جو انٹرویو ہے وہ متنازع بن چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ان کی والدہ کا بھی ایک بیان آ گیا ہے جس نے نئے انکشافات خیز دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں، اور اینکر کی جو حویلی ہے اس کے بارے میں بھی ہم ناظرین کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کمنٹس۔ جی، سلمہ قاضی صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ سب ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں صرف عمران خان کو قید رکھنے کے لیے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک اہم ترین دن، آج پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور خاص طور پر آج تو پی سی بی نے بھی عمران خان صاحب کو برتھ ڈے وش کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ملک اور بیرون ملک سے عمران خان صاحب کے لیے محبتوں کا سلسلہ، عقیدتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور سالگرہ کی مبارکباد بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ قید رکھنا تو خان صاحب خود بتا چکے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے ان کو جیل ہو سکتی ہے۔ اب تو سائفر میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے زائد سال ان کو قید ہو سکتی ہے۔ ناصر خان صاحب لکھتے ہیں کہ گارنٹی تو شہباز شریف نے بھی 4 ہفتے کی دی تھی، اپنے بھائی کے لیے دوائی لینے گئے تھے، اب 4 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، تو رانا کی کیا حیثیت ہے پھر؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب کو چھوڑ دیں، وہ ان کو کوئی اپنا ہی سیریس نہیں لیتا، کبھی وہ کہتے ہیں کچھ، کبھی وہ کہتے ہیں کچھ، اس کے بعد ہوتا ہے اور کچھ۔ اور شہباز شریف صاحب کے لیے آج یا کل یہ اچھے دن ثابت نہیں ہو رہے، جلسہ جلوس وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آج بھی شہباز صاحب کے لیے لوگوں نے محبتوں کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا، اور ہم اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کی گارنٹی اگر میاں صاحب یو ٹرن نہیں لیتے تو ہوگی، وگرنہ آپ دیکھیں کہ 4 سال ہو گئے، دوسرا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، پاکستان کی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے، مقابلہ انڈیا پاکستان، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ صحیح، عثمان ڈار صاحب منظر عام پر آ گئے، انہوں نے کامران شاہد صاحب کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ 9 مئی کے بعد 5 مہینے روپوش ہونے کے بعد اور 25 دنوں سے لاپتہ یا اغوا یا گرفتار ہونے کے بعد آخر کار وہ اینکر کی حویلی پر منظر عام پر آئے۔ سب نے دیکھا کہ وہ کامران شاہد صاحب جس کے پاس تمام تر جو دستاویزات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اعظم خان کا 164 کا بیان آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 164 کا بیان ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف دیا ہے۔ اعظم خان کی اپنی ایک ہسٹری رہی کہ وہ کس طرح سے لاپتہ ہوئے، پھر عثمان ڈار صاحب کی اپنی ہسٹری رہی کہ وہ کس طرح سے لاپتہ ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ، نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر اعجاز صاحب نے بتایا کہ عثمان ڈار کے خلاف تھے وارنٹس، تو ان کو کر دیا گیا گرفتار سندھ سے، کراچی سے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، عثمان ڈار نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بتایا کہ وہ کہیں جا چکے تھے، 9 مئی ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سوچا، اور اس کے بعد اس فیصلے اور اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ انہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے نا کہ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار صاحب کا جو انٹرویو سبی کاظمی کو دیا گیا، اس میں انہوں نے یہ ہم نے بات کل بھی کی اور آج بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عثمان ڈار کو گرفتار، اغوا یا لاپتہ کیا گیا، اور ان پر جو بدترین تشدد کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور سب نے دیکھا۔ ان کے ڈرائیور نے یہ بات بتائی، عمر ڈار صاحب خود انڈر گراؤنڈ ہیں، اور اس وقت وہ نامعلوم مقامات پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈار فیملی پر جو وقت آیا
اور ان کی ماں نے جو وقت دیکھا کس طرح سے ان سے بدسلوکی کی گئی اور اس کی ویڈیوز بھی قوم کے سامنے آئیں، توڑ پھوڑ کی گئی، عثمان ڈار صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، تو اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا نا، سب نے یہ جانا۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اور لاپتہ، اغوا یا گرفتار رہنما ہیں ان کی بھی پارٹی سے علیحدگی کی خبریں آ رہی ہیں، اور اب پریس کانفرنس نہیں ہوگی، اس طرح کے انٹرویوز لیے جائیں گے، طریقہ کار چینج کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں اب تو اسکرپٹ کا ایک نیا انداز ہے نا کہ اس اسکرپٹ پر بھی چلا جائے، اس کو بھی آزمایا جائے کہ یہ کتنا مؤثر، کتنا کارگر اور کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا شو تو ہو گیا ہے فلاپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینکر کامران شاید یہ بتائیں نا کہ ان سے رابطہ کیسے ہوا، عثمان ڈار صاحب نے کیسے رابطہ کیا اور کون لے کر آیا عثمان ڈار صاحب کو؟ 5 مہینے لاپتہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں۔ وہ رہنما جو مطلوب ہے، وہ رہنما جس کو گرفتار کرنا ہے، وہ رہنما جو گرفتار ہو چکا تھا، اس کے بعد نگراں وزیر داخلہ سندھ کے مطابق وہ تو گرفتار تھا، گرفتاری سے ان کو کس نے چھڑوایا؟ کیسے پہنچے وہ کامران شاہد صاحب کے شو میں؟ اور جب وہ مطلوب تھا اور اس وقت وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر انکشافات سے بھرپور انٹرویو دے رہا تھا، عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو یہ سب نے دیکھا۔ کامران شاہد صاحب کو انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا، عثمان ڈار صاحب نے، کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہی 9 مئی واقعات کی، یعنی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی، اور میں جو ہے اس پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں، اس لیے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، قصوروار عمران خان صاحب ہیں، اور اس طرح کے بیانیے کی کیا اہمیت ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اچھا، وہ کامران صاحب ان کو پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ اس کے ذمہ دار بتائیں، ان کا عمران خان ہے، عمران خان ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا ذمہ دار عمران خان، کیا وہ یہ کہہ دیں کہ ہر چیز کا قصوروار جو ہے؟ انہوں نے پھر یہ کہا، کامران شاہد صاحب نے ایک پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یا کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکن کو یہ ہدایات تھیں کہ 9 مئی ہونا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان جگہوں پر یا ان قومی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو اسد عمر صاحب نے کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلافات ہیں، اور اختلافات کی بڑی وجہ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو پالیسی ہے وہ فوج سے ٹکراؤ والی پالیسی بتائی۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ بہت سارے مقدمات میں مطلوب تھے، اب تو اس کے بعد پھر ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس وقت گرفتار ہونا چاہیے۔ یہی کامران شاہد صاحب نے ان سے سوال کیا نا کہ جو آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، آپ اس پریشر میں تو نہیں یہ انٹرویو دے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ظاہر ہے پالیسی سے اختلاف ہے، ریاست ہماری ہے، میں اس لیے یہ بیان دے رہا ہوں، کرپشن کے حوالے سے اگر کیسز ہیں تو تحقیقات کر لی جائیں، 1 روپے کی بھی کرپشن مجھ پہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کرپشن کے کیسز سیاسی رہنما اپنے ادوار میں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے بناتے رہے ہیں۔ یہ نیب کے جو کیسز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ کیسز بنتے ہیں اور کس طرح سے ان کیسز کو معاف کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن کامران شاہد صاحب بس یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ بیان پریشر میں تو نہیں دے رہے، لیکن یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے دے رہے تھے۔ نہیں، ان پر کوئی پریشر نہیں تھا، یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ ان پر کوئی پریشر نہیں تھا۔ لیکن ان کی والدہ کا جو ایک بیان آیا ہے، اچھا، ان کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بزور اسلحہ میرے بیٹے سے یہ بیان دلوایا ہے عمران خان سے علیحدہ ہونے کا اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ خواجہ آصف صاحب تم سن لو، میرے بیٹے نے پارٹی چھوڑی ہے، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، اور آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گی، اور نہ صرف الیکشن لڑوں گی بلکہ تمہیں شکست دے کر
یہ بتاؤں گی کہ کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بننے لگے اور عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے جس دبنگ انداز سے اپنے بیٹے کے، کہ میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھی اور آج بھی عمران خان اپنے بیٹے کے مقدمے کو لڑا ہے، نبھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈار فیملی پر جو کڑا وقت گزرا، ان کے پاس یہ بھی آپشن تھا نا کہ پہلے دن پریس کانفرنس کر کے جان چھوڑ دی جائے، لیکن انہوں نے وہ مشکل وقت فیس کیا، حالات کا سامنا کیا اور ثابت قدم رہے. عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو ہوا، عمر ڈار صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اور ناقابل بیان ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بہرحال کامران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا، انٹرویو میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں دو دھڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں دو دھڑے ہیں، ایک وہ جو مفاہمت پسند ہے، ایک وہ جو مزاحمت پسند ہے. مفاہمت پسند انہوں نے اپنے سمیت کسی اور کے نام لے لیے کہ یہ وہ رہنما ہیں جو کہ ہماری پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو مزاحمت پسند دھڑے کی بات کی، جو ہے انہوں نے حماد اظہر، مراد سعید اور اعظم سواتی اور فاروق حبیب صاحب کا نام لیا. اچھا، اس کے بعد پھر حماد اظہر کا بیان آیا اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ الزامات کی تردید کی جو عثمان ڈار نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پر لگائے. اس کے علاوہ جو حماد اظہر صاحب نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عثمان ڈار کی مجھے فکر ہو رہی ہے. عثمان ڈار بس یہ لگ رہا تھا کہ اب رونے والا ہے، اب ان کی حالت غیر ہونے والی ہے. اور جس انداز اور جس سلوک کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا، ایسا لگ رہا تھا ان کی جو حالت تھی، ان کا چہرہ وہ سرخ ہو چکا تھا. اور جس انداز سے عثمان ڈار بات کرنے کے قائل تھے، وہ انداز ہی نہیں، وہ بیان ہی نہیں، وہ زبان ہی نہیں. تو عثمان ڈار کو فوری طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اسپتال لے کر جانا چاہیے اور ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے. ان کی جو صحت ہے اس کی فکر کرنی چاہیے اور ان کی کیئر کرنی چاہیے. یہ سب انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے عثمان ڈار کو کوئی پاکستان تحریک انصاف چھڑوا نہیں سکتا. یہ بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جانے والے بھی دیتے ہیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.